ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عبادت ایک ایسی جنبش ہے جو ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اور اس طرح خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ پوری کائنات اسی جنبش کے زیر اثر ہے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں اور کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا آپ روحانی کائنات کے کسی ذرے کو اپنی خدمت کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر سے کوئی ذرہ کسی دوسرے شخص میں منتقل کر دیتے ہیں اور مثبت عبادتیں اور دعائیں خدا تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس نقطے پر ذرا غور کریں اور آزما کر دیکھیں، حیرت انگیز نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نارمن وینسنٹ کہتے ہیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کسی پریشانی کے حل کے لیے دعا کرنی ہے تو خدا سے درخواست کرو، نہ صرف عبادت کے ذریعے بلکہ کہیں بھی ہو، سڑک پر، دفتر پر یا گھر میں دعا کرتے رہو۔ ضروری نہیں ہے کہ دعا کے لیے باقاعدہ گھٹنوں کے بل جھکا جائے، لیکن یہ سمجھ کر کہ خدا تمہارا دوست ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ ایک نامور نفسیات دان کا کہنا ہے، دعا انسان کی اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ ہر مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ میں اس کی تاثیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دعا اور عبادت توانائی کے مظاہر ہیں۔ ان کے ذریعے بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بنیادی توانائی یا حیاتیاتی قوت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت آپ کو صبح و شام تر و تازہ رکھتی ہے۔ عبادت کے دوران آپ کو مسائل کا حل خود بخود نظر آنے لگتا ہے اور آپ کی سوچ کو مثبت اور طاقتور راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ ماہرین طب اور اچھے خاصے دولت مند افراد بھی معذوری کا علاج عبادت کے ذریعے کرتے ہیں۔ ذہنی تناؤ، الجھن، معذوری کی اصل وجہ اندرونی حیاتیات کی کمی کو شمار کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ دعائیں کس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور آپ کے جسم اور روح کو کیسے تازہ دم کر دیتی ہیں۔ نارمن وینسنٹ کہتے ہیں، جیک سمتھ جو ایک ہیلتھ کلب چلا رہا تھا، عبادت کی قدر و قیمت کا بے حد قدردان ہے اور اپنے کلب میں آنے والوں کو بھی اس جانب راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی زمانے میں وہ ایک باکسر تھا، پھر ٹرک ڈرائیور بن گیا، اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور اور آخر میں یہ ہیلتھ کلب کھول لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے کلب میں آنے والوں میں سے کسی کو سستی اور کاہلی کا شکار دیکھتا ہوں تو میں اس کی روحانی بیماری کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ کوئی آدمی اگر جسمانی طور پر کسی کمزوری کا شکار ہے تو یقیناً وہ اندرونی طور پر بیمار ہے، اور جب تک وہ نفسانی یا روحانی بیماری دور نہیں ہوتی اس کی جسمانی کمزوری برقرار رہے گی۔ ایک دن ایک مشہور اداکار والٹر ہسٹن جیک سمتھ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر بڑے بڑے حروف میں پینسل سے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو کچھ اس طرح تھا، APRPBWPRAA۔ ہسٹن نے تعجب سے پوچھا، یہ حروف کیا مقاصد ظاہر کرتے ہیں؟ سمتھ دھیرے سے مسکرایا اور کہا، مکمل الفاظ کچھ اس طرح ہیں، Affirmative prayers release power by which positive results are accomplished، جس کے معنی کچھ اس طرح بنتے ہیں، سچی عبادت وہ طاقت بحال کرتی ہے جس کے ذریعے مثبت اور مظاہر نتائج نمودار ہوتے ہیں۔ ہسٹن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کسی ہیلتھ کلب میں اس طرح کے سائن بورڈ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اس طرح کے اسلوب اور چٹکلے تلاش کرتا رہتا ہوں، سمتھ نے کہا۔ لوگوں میں فوراً تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے پیچیدہ الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح مجھے یہ بتانے کا موقع مل جاتا ہے کہ مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے عبادت کرنا اور دعا مانگنا کس قدر ضروری ہے۔ جیک سمتھ جو لوگوں کو صحت مند بنانے کا گر سکھاتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ عبادت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورزش، بھاپ کے ذریعے غسل اور مالش وغیرہ کی بھی بے حد اہمیت ہے۔ غیر معمولی طاقت اور صحت حاصل کرنا ہے تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ نارمن وینسنٹ کہتے ہیں، یہاں میں ایک اور مثال لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ایک خاتون کو یہ شک ہونے لگا کہ اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی، مگر خاتون کچھ رفاہی اور سماجی کاموں میں مصروف ہو گئیں اور شوہر بھی دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ قبل اس کے کہ دونوں کو غلطی کا احساس ہوتا، پرانے تعلقات ختم ہو گئے۔ شوہر کو کسی اور سے عشق ہو گیا۔ خاتون کو ہسٹریا کا دورہ پڑنے لگا۔ اس نے اپنی پادری سے رجوع کیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک غیر ذمہ دار عورت ہے، اپنے شوہر کی کوئی عزت نہیں کرتی اور ہر وقت اسے جھڑکتی رہتی ہے۔ پادری نے اندازہ لگایا کہ خاتون کافی باصلاحیت ذہین اور سمجھدار نظر آتی ہے۔ پادری نے خاتون کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو تصور میں اور زیادہ باوقار اور حسین سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگا، خدا بھی ایک بیوٹی پارلر کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں بھی جاذب نظر بنا سکتا ہے۔ میرے مشورے پر عمل کرو اور روحانی طور پر اپنے آپ کو حسین ترین تصور کرو۔ مزید یہ کہ پرانے زمانے کی یادوں کو دہراؤ، اپنے شوہر کی اچھی عادتوں اور باتوں کے بارے میں غور کرو، اس خیال کو مزید اجاگر کرو۔ تم دیکھو گی تم بہت جلد تمام مشکلات پر قابو پا لو گی۔ انہی دنوں میں اس کے شوہر نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے یہ مطالبہ بڑے حوصلے سے سنا اور کہا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ 3 ماہ کے لیے یہ معاملہ ملتوی کر دو۔ اگر 3 ماہ بعد بھی تم اپنی ضد پر اڑے رہے اور پھر میں تمہارا مطالبہ تسلیم کر لوں گی۔ اس کے شوہر نے سر جھکا دیا، جبکہ خاتون سمجھ رہی تھی کہ یہ سن کر وہ اچانک پھٹ پڑے گا۔ ہر رات وہ سیر کو باہر نکل جاتا اور خاتون گھر میں ہی اس کا انتظار کرتی رہتی، مگر تصور میں دیکھتی رہتی کہ وہ پرانی
کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بالکل وہی تصویر اپنی آنکھوں میں بسا لی جب وہ کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھتا رہتا تھا۔ وہ دیکھتی کہ وہ گھر کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتا اور انہیں غور سے دیکھتا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ گولف کھیل رہے ہیں اور کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے نکل جاتے ہیں، جیسا کہ شادی کے اولین دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک عقیدے کے ساتھ یہ سارے تصور دل میں بسا لیے اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ ایک رات وہ واقعی ہی اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ اس نے آنکھیں مل مل کر بار بار دیکھا اور تب اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ آدمی بذات خود اپنی کرسی پر موجود ہے۔ آئندہ کی رات میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اب وہ کبھی کبھی پرانی باتیں بھی چھیڑ دیتا اور اپنی بیوی کو سنایا کرتا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ اس نے کہا کہ آؤ کچھ دیر گولف کھیل لیں۔ دن ہنسی خوشی گزرتے رہے یہاں تک کہ آخری دن آ گیا۔ اس شام اس نے اپنے شوہر کو یاد دلایا، بل آج 3 ماہ پورے ہو رہے ہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ 90 دن سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ ہمیں طلاق کے مسئلے کے لیے 90 دن اس نے بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اخبار سے منہ چھپا لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے اخبار ہٹایا اور بولا، پاگل مت بنو، میں تمہارے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں؟ نارمن وسنٹ کہتے ہیں اس فارمولے نے ایک معجزاتی کام کر دکھایا۔ اس نے صدقے دل سے دعائیں مانگی، اس نے تصوراتی تصویر بنائی اور اس کے تمام خواب حقیقت بن کر سامنے آ گئے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس ترکیب کو آزمایا اور کامیابی حاصل کی، نہ صرف یہ کہ اپنی ذاتی معاملات میں بلکہ تجارتی لین دین اور کاروبار میں بھی۔ جب خلوص دل اور ذہانت کا صحیح استعمال ہوگا تو نتیجہ بھی ایسا ہی شاندار سامنے آئے گا، اور یہ سب کچھ دعاؤں اور عبادتوں کے طفیل ہوگا۔ جن لوگوں نے سنجیدگی سے اس نسخے کو آزمایا انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کی تاثیر کتنی بھرپور ہے۔ نارمن وسنٹ کہتے ہیں آپ نے اپنی اس قوت کا استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کو عبادت کا نیا انداز اور مروج طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ایک سبق کے انداز میں اس کو دل لگا کر سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ عموماً اس کا زور 2 زاویوں کی طرف ہے، ایک مذہبی رجحان اور دوسرا سائنسی۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک قاعدے کے تحت عبادت کر رہے ہیں تب بھی نئے طریقے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نارمن وسنٹ کہتے ہیں آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ضرور اس کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تمام فکروں کو بھول جائیں، یعنی خاموش رہیں، بس خدا کی بزرگی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح میں پاکیزگی بھر گئی ہے۔ عام الفاظ میں زبانی دعا کریں، جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں ہے وہ سب کچھ کہہ دیں۔ شاعرانہ اور پرتکلف باتوں سے پرہیز کریں، مادری زبان استعمال کریں، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے خدا کے تصور میں ڈوب جائیں، روزانہ اپنے آپ کو اس کے مزید قریب ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ روزانہ صرف مانگنے کا رویہ درست نہیں ہے، جو کچھ میسر ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کہ نیک دعائیں ضرور آسمان تک پہنچیں گی اور خدا اپنی عنایتیں تم پر نازل کرے گا۔ عبادت کے دوران گندے خیالات سے دور رہو، اچھی باتیں سوچو، نتیجہ بھی اچھا ہی آئے گا۔ خدا کی رضا پر راضی برضا ہو جاؤ، اپنی خواہش ضرور ظاہر کرو مگر جو مل جائے اس پر قانع رہو، ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہو۔ اپنا ہر عمل خدا کے سپرد کر دو، دعا کرو کہ وہ تمہاری یہ ذمہ داری سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور نتیجہ قدرت پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو جن کو تم ناپسند کرتے ہو یا جو تمہیں ناپسند کرتے ہو اور جنہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ ایسے لوگوں کی ایک فہرست بناؤ جن کے لیے تم دعائیں کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو۔ اس فہرست میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لو جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس قدر دعا کرو گے بدلے میں تمہیں بھی اتنی ہی دعائیں ملیں گی۔